ہندوستان میں صوفی تھے؟ ہندوستان تو ہمیشہ سے ہی صوفیوں کا ملک رہا ہے. یہاں پر ہمیشہ سے آشرم پدھتی شامل تھی جہاں پہ صوفی رہا کرتے تھے. مگر جب آرین آئے تو آرین نے صوفی علم کو بڑھاوا دیا اور خاص صورت سے جب کہ حضور سلطان الہند خواجہ فرید رباط یہاں تشریف لائے تو صوفی علم کو بہت تقویت ملی. آپ کے شاگردوں نے تمام ملک میں جا کر اس وقت کے ملک میں جا کر اس وقت مختلف ایریاز میں جا کر صوفی علم کی تبلیغ کی. صوفی علم جو ہے ایکچولی آلمائٹی سے ملانے کا ایک ایسا راستہ ہے جس میں ہم عوام سے عوام کو ساتھ لے کر پبلک کو ساتھ لے کر آلمائٹی تک اللہ تبارک کریم تک پہنچنے کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ قافلہ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. حضور سیدنا سلطان خواجہ فرید رباط کے بعد آپ کے شاگردوں نے اس علم کو ہندوستان میں پھیلایا جس میں قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ تعالیٰ, آپ کے شاگرد حضور سیدنا جد کریم بابا فرید الدین مسعود شکر نور اللہ تعالیٰ, آپ کے شاگرد حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء بدایونی تو صابر پاک کلیہ شریف میں ان لوگوں نے صوفی علم کی یہاں پر نشو و نما کی اور اسے تقویت پہنچائی. ہمارے یہاں صوفی علم میں کسی بھی مذہب خاص کو کوئی وہ نہیں دیا جاتا. ہم لوگ صرف روحانی تربیت کرتے ہیں. روحانی تربیت میں کوئی بھی شخص آ سکتا ہے, کسی بھی مسلک کے ماننے والا آ سکتا ہے. ان میں سے بہت سے اکثر حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کی اچھائیوں کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. مطلب ہم لوگوں کی جانب سے یعنی صوفیوں کی جانب سے یا صوفی علم میں اس ٹائپ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم دھرم پریورتن کروائیں, دھرم کو وہ کریں کہ تو ہمارے دھرم میں رہنا اگر تمہیں اچھا لگتا ہے. حضرت شاہ مینا صاحب اپنے استاد کے واحد شاگرد تھے جو غیر مسلم تھے. یہ آپ کا نام نامی تھا. ہندی کپڑے لے کر تمام زندگی وہ کرتے تھے, وہ خدمت کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کو اچھا لگا تو استاد کے بغیر گئے, استاد کی ایما پر کہا کہ وہ استاد سے عرض کیا کہ حضور مجھے سلسلے میں داخل ایسے کر لیجیے کہ میں بالکل آپ کے ساتھ رہوں. تو صاحب استاد راستہ اسلام ہے, تو اسلام میں داخل ہو گئے. کوئی بات نہیں. مطلب یہ ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صوفیوں میں یہ کرا جائے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ صوفیوں کی جماعت ہو جائے, ہندوز میں بھی دیکھ لیجیے, غیر مسلم میں دیکھ لیجیے کہ ہم وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ آپ اس میں شامل ہو, ان کی اچھائیوں کو قبول کرتے ہیں. اگر آپ قبول کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز کوئی بات ہی نہیں. صوفی کا گہوارہ رہا ہے. جی ہاں, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی پیدائش بدایوں ہوئی. ہاں, ان کے حوالے سے بدایوں پہ کچھ روشنی ڈالیں. بدایوں شریف میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دادا تشریف لائے تھے جو قاضی کے عہدے میں فائز ہوئے, یہاں پر خدا کے عہدے میں فائز ہوئے اور انہوں نے یہاں پر تبلیغ کری. اس زمانے میں اس زمانے کے جو لوگ تھے, تعلیم یافتہ لوگ تھے, وہ آپ کے حلقہ بگوش ہوئے اور اس کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے. محبوب الہی کا بچپن نہایتی اسرت میں یہاں سے گزرا. وہ صوفی علم کا ہی معاملہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ یہاں سے مائگریٹ کر کے دہلی چلے گئے اور دہلی میں جب آپ نے تعلیم مکمل کری, تعلیم حاصل کرنے کے بعد جبکہ آپ کو دہلی کی فضا کا عہدہ مل رہا تھا تو سیدنا نجیب الدین متوکل حضور سیدنا بابا فرید الدین مسعود شکر نور اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی کی ایما پر آپ صوفی علم کی اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے قضا کا پد چھوڑ کے, قضا کا عہدہ چھوڑ کے پاک پٹنہ شریف گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے آپ سب کچھ تعلیم مکمل کر چکے تھے. غور کرنے کی بات یہ ہے مگر آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلے 13 سپارے دوبارہ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر نور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھوائے. ایکچولی ہمارے یہاں اس میں صوفیزم میں ہوتا ہے روحانی تقویت, روح کو آتما کو طاقت دینے کی بات ہوتی ہے. آتما کو طاقت دی جاتی ہے, جسم کو طاقت نہیں دی جاتی, جسم کتنا بھی کمزور ہو. اور محبوب الہی کی بڑے اچھی آپ کو بات بتاؤں صوفیزم کی کہ وہاں پر خانقاہ میں پاک پٹنہ شریف میں جو پاکستان میں ہے, مجھے پاکستان کا نام اچھا نہیں لگتا ہے بہرحال, تو وہاں پر تمام درویش جو تھے, فقیر تھے, صوفی تھے, وہ زمین پہ لیٹا کرتے تھے. بابا صاحب نے جب بابا نظام الدین اولیاء وہاں پہنچے تو آپ کے لیے ایک جھوپڑی کا انتظام کیا کہ وہاں جھوپڑی میں ٹھہرے اور حضرت شیخ بدر الدین سے فرمایا کہ جاؤ بابا نظام کو ایک پلنگ دے دو. اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب پلنگ پہنچا تو بابا نظام نے پوچھا کہ بھائی سارے لوگ اور خود میرے گرو جی جو ہیں وہ زمین پہ لیٹتے, میں پلنگ پہ لیٹنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہوں. تو
बदरुद्दीन ने साथ में फरमाया कि भाई उस्ताद का हुक्म है, मैंने फलक पहुंचा दिया, अब आप जानो क्या करोगे। अब बड़ा धर्म संकट जिसे कहते हो गया। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की फिरासत देखी, सूफीज़्म की ये रूह और ये ताकत जगी है कि आपने सोचा और सोचने के बाद उस्ताद का हुक्म भी मानना है, पलक में लेटना भी है, और कोई पलक में लेट भी नहीं रहा है, तो आपने उस पलक को उल्टा करके जमीन पर बिछाया, उस पर आराम फरमाया। वो पलक आज भी वहाँ मौजूद है। आपका सिलसिला बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से है। मेरा जी जो हुजूर सल्लल्लाहु करीम बाबा फरीदुद्दीन मसरूक गंजशकर नूर अल्लाह ताला का सिलसिला हम लोगों से जो है वो तो है ही है, मगर यह है कि सबसे अहम बात यह है कि बदायूं शरीफ से, हमारे बदायूं अजीज वतन बदायूं से बाबा साहब का एक रूहानी रिश्ता हमेशा कायम रहा। हुजूर सैयदना शाह विलायत साहब को शाह विलायत बनाने का सेहरा भी हुजूर सैयदना जैसे करीम बाबा फरीदुद्दीन मसरूक गंजशकर नूर अल्लाह ताला के सर है। बाबा साहब बदायूं 4 बार तशरीफ लाए। एक बार यहाँ गुनौरा वाजिदपुर में ठहरे थे, गालिबन वहाँ पर उनका कुछ चिल्ला या वो है मौजूद, मुझे देखने की सादत नहीं हुई। एक बार यहाँ शेखुपुर पुलिया खेड़ा पे आकर ठहरे थे, और हुजूर बड़े सरकार का जब विसाल हुआ तो आप यहाँ तशरीफ लाए थे, नमाज जनाजा में शरीक हुए। उसके बाद एक निज़ा था यहाँ पर, ये निज़ा था कि बड़े सरकार का जानशीन कौन बने, क्योंकि बड़े सरकार के छोटे मजरे भाई हर वक्त खिदमत आलिया में रहा करते थे। उसी दौर से कुछ दिन अरसे के बाद मैरोली शरीफ में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नूर अल्लाह ताला के यहाँ एक सूफी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें तमाम दुनिया के सूफी शामिल होते थे। तो सूफियों को वेलकम करने के लिए हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसरूक गंजशकर नूर अल्लाह ताला की ड्यूटी लगी हुई थी, जिस वक्त के हज़रत बदरुद्दीन शाह विलायत साहब छोटे सरकार बदायूं वहाँ पहुँचे, उस जगह उस एरिया में मैरोली शरीफ में। तो आपने कहा आओ बदायूं के शाह विलायत। बाबा साहब ने इस जुमले से उनका वेलकम किया। जब वहाँ पर ये मुकदमा पेश हुआ, जब उनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नूर अल्लाह ताला के सामने ये मुकदमा